بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے حضرت موسیٰ کا واقعہ سنایا کہ ماں کے دل میں اگر رحمت ہے تو کس کی وجہ سے؟ پروردگار عالم کی وجہ سے۔ یہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے، اس میں ماں کا کمال نہیں ہے، یہ خدا ہے جس نے ماں کے دل میں محبت کو ڈالا ہے۔ یہ باپ صبح سے شام تک اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، یہ اس باپ کا کمال نہیں ہے، یہ اس محبت و رافت خدا کا کمال ہے جو خدا نے آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ تیرا کمال ہے تو فرش عزا پہ آیا ہے، یہ بھی خدا کا کمال ہے کہ خدا نے تیرے دل میں حسین کی محبت کو ڈالا۔ اب اگر یہ باب رحمت خدا ہیں تو ان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ جوڑیں؟ خدا کے ساتھ جوڑیں۔ اور شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ آپ کو کیا کرے؟ خدا سے دور کرے۔ ایک حربہ شیطان کا یہ ہے، اللہ سے دور کرنے کے لیے وہ آپ کے دل میں اللہ کے لیے نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے۔ وہی کام جو یزید نے کیا کہ بی بی زینب کو کہے کہ خدا نے علیاذ باللہ، خدا نے تجھے اسیر بنایا، خدا نے تیرے بھائی کو مارا، خدا نے تیرے بچوں کو مارا، اور بھی اس سے بدتر الفاظ کہے جو میں ممبر سے بیان نہیں کروں گا۔ لیکن بی بی زینب کی نگاہ خدا کے لیے کیا ہے؟ یزید و بنو امیہ کی نگاہ خدا کے لیے کیا ہے؟ وہ مصیبتوں اور بلاؤں کو، تقصیرات عالم کو کس پہ ڈالتے ہیں؟ خدا پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور بی بی زینب کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ اپنے رب سے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہاں سے آپ کی زندگی میں اگر رحمت، اگر برکت چاہتے ہو، اگر 100 سال کا سفر دنوں میں آپ طے کرنا چاہتے ہیں، جذب خدا ہونا چاہتے ہیں، اس روش بی بی زینب کو اپنائیں۔ وہ روش یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ خدا کے لیے اچھا سوچا کرو، کبھی خدا کے لیے برا نہ سوچا کرو۔ اگر زندگی میں کچھ برا ہوتا بھی ہے، نسبت خدا کی طرف نہیں دیا کرو، نسبت اپنے عمل کی طرف دیا کرو۔ کہ کل شاید یہ واقعہ بتایا کہ نہیں، امام ہادی کا چاہنے والا جب گھر سے نکلا، ہاتھ زخمی ہوا، گھوڑا سائیڈ سے گزرا، اس شخص کا پاؤں لگا، اس کا کاندھا زخمی ہوا، رش میں پھنس گیا، اس کے کپڑے پھٹ گئے، امام کی خدمت میں آیا اور فوراً کہا کہ مولا آج کا دن بڑا نحس دن تھا۔ امام نے فرمایا تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہے، اور اوپر سے تو تقصیرات عالم کو دن پہ ڈال رہا ہے کہ بھئی دن کا کیا قصور ہے کہ دن نحس ہو یا اچھا ہو۔ امام نے فرمایا یہ جتنی مصیبتیں تیرے اوپر آئی ہیں، تھوڑی سی نگاہ اپنے اعمال پہ کر، یہ بول کہ میرے عمل کی وجہ سے میری زندگی میں مصیبت ہے، اور اللہ کی راہ میں استغفار کر، پھر خدا سے امید رکھ کہ پروردگار امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ دعائے پوری دعائے کمیل جب آپ پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ امیر المؤمنین کسی گنہگار کے وکیل بنے ہوئے ہیں کہ اے خدا اس نے گناہ تو کیے پر دنیا کے دھوکے میں آیا، اس نے گناہ تو کیے پر شہوت میں آ گیا، اس نے گناہ تو کیے غافل تھا، اس نے گناہ تو کیے شیطان کے دھوکے میں آ گیا، پھر مولا اس نے کوئی بھی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا۔ اے خدا کیسے تیرا دشمن ہو سکتا ہے جو تجھے سجدہ کرے، جو زباں پہ تیرا نام لے، جو نماز پڑھے، جو خیر و خیرات کرے؟ ایسا بندہ تو پھر کہتے مہا کذا ظن بک، اے خدا میں تیرے لیے ایسا سوچ ہی نہیں سکتا، تو ایسے بندے کو جہنم میں ڈالے جو زباں سے سبحان اللہ کہے، جو آنکھوں سے تیرے کعبے کی زیارت کرے، اور آغا مظاہری کہیں کیسے ممکن ہے تو ان ہونٹوں کو جہنم میں جلائے جو ہونٹ حسین کی زری کا بوسہ دے کر آئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ کہ ہمیشہ خدا کے لیے اچھا سوچا کرو۔ ایک دوسری بیماری جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ کہتے ہیں فعل نیک اور بد۔ یہ لفظ فعل رسول خدا کی حدیث میں فرماتے زندگی میں جو بھی ہو زبان سے اچھے جملے ادا کیا کرو۔ بعض لوگ ہیں گھر سے نکلے کالی بلی دیکھ لی کہ پتہ نہیں آج تو کچھ الٹا سیدھا ہونے والا ہے، کسی نے کوا دیکھ لی آج تو یہ ہونے والا ہے، کسی کو ہچکی آ گئی آج تو یہ ہونے والا ہے، کسی کی آنکھ پھڑکنے لگی کہ آج تو یہ ہونے والا ہے، کہ جو کہو گے وہ ہوگا تیرے ساتھ۔ رسول گرامی فرماتے ہیں اچھا بولو، خدا سے اچھے کی امید رکھو گے تو اچھا ہوگا،
شر کی زبان بولو گے تو شر ہوگا. زندگی میں ہمیشہ جملے کیا ادا کیا کرو؟ اچھا ادا کیا کرو. دوسرا یہ جو جنتریاں اور منتریاں نکلیں، یہ جنتر منتر، یہ زیادہ تر ہم کیونکہ بر صغیر میں رہتے ہیں تو ہندوؤں سے ہم بہت زیادہ انسپائر ہیں. ان کی رسومات، ان کی چیزیں اتنی ہمارے اندر آ گئیں، نکالتے نکالتے سالوں سال لگ گئے. اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ دن نحس ہے یا یہ دن اچھا ہے، کوئی اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے سرے سے. یہ خلاف حدیث اور خلاف قرآن ہے. نہ کوئی دن نحس ہوتا ہے نہ کوئی دن اچھا ہوتا ہے. بھئی دن کا کیا قصور ہے؟ مولا فرماتے ہیں، حدیث سے مولا، جس دن انسان گناہ نہ کرے اس دن انسان کے لیے یوم العید ہے. وہ کس کا دن ہے؟ عید کا دن ہے. جنگ نہروان، امیر المومنین جنگ پہ جا رہے ہیں. مولا علی کا لشکر میں ایک سپاہی تھا، وہ مشہور تھا ستارہ شناس کے نام سے. لوگ جاتے تھے اس سے فال نکلواتے تھے کہ جناب بتاؤ کل یہ کام کریں کہ نہیں کریں، پرسوں یہ کام کریں کہ نہیں کریں. شیطان کا کام الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ابھی کام ہوا ہی نہیں ہے، 100 وسوسے ڈال دے گا. اسی وسوسوں میں بندے کا کام رہ جاتا ہے. یزید آیا امیر المومنین، مولا علی لشکر کو تیار کر رہے ہیں، جنگ پہ چلنا ہے، جنگ نہروان ہے. اور فوراً آ کر کہا کہ علی ابن ابی طالب آج جنگ پہ نہیں جائیے. امام نے کہا کیوں؟ کہ آج کے دن بڑا نحس ہے. مولا نے کہا تیرا عقیدہ اور ہے، علی کا عقیدہ اور ہے. کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ میرے رب نے تو نہیں کہا. قرآن تو یہ کہتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اگر کوئی اچھا کام بھی کرنے جا رہے ہو تو کس پہ توکل کرو؟ لا مؤثر فی الوجود. کائنات پہ اثر ڈالنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. مسکرا کر امیر المومنین نے کہا، مولا نے کہا اچھا آج نہ سے جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کل آج ہار جائیں گے تو. ہم نے کہا اچھا علی کے لیے نہ سے میں ہار جاؤں گا اور ان کے لیے حسن ہے ولی سے جیت جائیں گے. ایک ہی دن میرے لیے نہ سے میں ہار جاؤں گا اور ان کے لیے حسن ہے وہ جیت جائیں گے. امام نے پورے لشکر کو کہا تیار ہو جاؤ اور آگے بڑھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام لے کے آگے بڑھو. اور تاریخ لکھتی ہے جو فتح جنگ نہروان میں علی کو ملی، کسی جنگ میں ایسی فتح علی کو نہیں ملی. امید کس پہ رکھو؟ پروردگار عالم پہ رکھو. قرآن خود کہتا ہے، فرماتے وہ بڑے ضعیف العقیدہ لوگ ہیں. فرمایا نعمتیں ملیں تو اس پر بھی خوش نہ ہوا کرو اور مصیبتیں بھی آئیں تو اس پہ مایوس نہ ہوا کرو. جو کچھ کائنات میں کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ کتاب اللہ میں مکتوب ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. خدا کے اذن کے بغیر پتا بھی ہلتا نہیں ہے. بعض لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں 10 سال پہلے کوئی جناب اس کا مال چوری کر کے آج بھی بیٹھ کے روتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے پنجاب کے، جب بھی جاؤ وہ اپنے مصائب پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. 20 سال پہلے ہم اتنے امیر تھے، ابا اتنے امیر تھے، دادا اتنے امیر تھے، فلاں خبیث ہمارا رشتہ دار تھا، سارا مال بھائی چلا گیا تو چلا گیا. ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا وہ نکل گیا. نہ وہ زندگی واپس آتی ہے، نہ وہ پیسہ واپس آتا ہے، نہ وہ لوگ واپس آتے ہیں. ختم. دنیا نام ہی فنا کا ہے. چلو کل چلا گیا، اگر آج ہوتا مر جاتے تو پھر بھی چلے جانا تھا. ہمیشہ کوئی امیر تو نہیں رہتا نا. کل مر جاؤ گے یہی مال پھر چلا جائے گا. موت کے بعد گھر بھی چلا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں وضح الموت علی اہل الدنیا. فرمایا موت نے بڑا مذاق اڑایا اہل دنیا کا. مولا فرماتے ہیں کیوں؟ کہ یہ سمجھ رہے تھے سب کچھ ہمارا ہے. موت نے آ کے پانی پھیر دیا ان کے اوپر کہ نہ گھر تمہارا تھا، نہ اولاد تمہاری تھی، کچھ بھی تمہارا نہیں تھا. دنیا تو محل گزر ہے. فرما بے وقوف لوگ ہیں جو چیز ہاتھ سے چلی گئی اس پہ بیٹھ پہ روتے ہیں. پھر فرمایا اگر کوئی بلا بھی آئے تو اس پہ مایوس نہ ہوا کرو. غالباً دو ابو حمزہ سمالی کے جملے ہیں عرفاء اور زہداء کے لیے. فرماتے پروردگارہ تیری مقادیر، تیری تقدیریں اتنی تیز تیز بدلتی ہیں کہ بندے کو کسی نعمت پہ بھی خوش ہونے نہیں دیتی، اور تیری بلائیں بھی اس طرح سے بدلتی ہیں کہ کسی کو بلا میں مایوس ہونے نہیں دیتی. نہ تیری بلا ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ تیری خوشیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں. کہ خدا نے کسی کو مال دیا وہ متکبر بن جائے، خدا نے کسی کو صحت دی وہ تکبر میں آ جائے. صحت مند بندہ، چلتا پھرتا بندہ، ہٹا کٹا بندہ، اچانک خدا ایسی بیماری دیتا ہے کہ بستر ریز ہو جاتا ہے.
مطلب اس نعمت پر بھی غرور نہ کیا کر. حسین ترین بندہ ایسی اسکن کی بیماری آتی ہے حسن چلا جاتا ہے, کبھی اس حسن پر بھی ناز نہ کیا کر. ایک غریب بندہ اچانک کوئی لوٹری نکلتی ہے, ایک دن میں امیر بن جاتا ہے. فرما کوئی بلا بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی, حالات رد و بدل میں رہتے ہیں. اگر نعمت دی ہے ان شکر تم شکر ادا کیا کر, اور اگر مصیبت دی ماسا مصیبتیں, اگر مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی زینب مصائب کربلا کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ حسن کی طرح دیکھ رہی ہیں, جمال کی طرح دیکھ رہی ہیں, کیونکہ زینب کو بھی پتا تھا یہ کرب و بلا کی بلا ہمیشہ نہیں رہے گی. زینب کربلا کے بعد حسن عزاداران ابا عبداللہ الحسین کو دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھائی حسین پہ مصیبت تو آئی ہے, لیکن خدا اسی کربلا کو رحمت کا دروازہ بنا دے گا, حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ بنا دے گا. یہی کربلا کونے کونے میں جا کے ہدایت کے پیغام کو پھیلائے گی. آج حسین نے ایک یزید کو پریشان کیا ہوا ہے, کل حسینی سارے یزیدوں کو پریشان کر دیں گے. یہ وہ حسن تھا جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہیں. ان کی نگاہیں محدود نہیں ہے ایک واقعے تک, اس کے بعد کو دیکھ رہی ہیں. دیکھو حضرت موسیٰ کی ماں بھی تو پریشان ہے نا کہ بیٹے کو کیا ہوگا, سب کو مار. اللہ نے کیا کہا, اللہ پہ توکل کر, بیٹے کو اس کنداق میں ڈال اور رہا کر دے صندوق کو پانی کے اندر. کہتے ہیں جب صندوق آیا تو فرعون اور بی بی آسیہ دونوں بیٹھے تھے اور صندوق کو دیکھ رہے تھے. جب آسیہ نے صندوق کو دیکھا تو فوراً اللہ سے اچھی امید لگائی, کہا یہ بچہ میری زندگی میں راحت لائے گا, میری زندگی میں نعمت لائے گا. کیونکہ صاحب اولاد نہیں تھی, بچے کو دیکھ کر فوراً اس نے زبان سے اچھے جملے جاری کی. کہتے فرعون نے جیسے دیکھا, فرعون نے کہا مجھے لگتا ہے یہ بچہ میرے تخت و تاج کو تباہ و برباد کر دے گا. جس نے جو سوچا تھا اس کے ساتھ وہی ہوا. اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا, برا سوچو گے تو برا ہوگا. اللہ سے ہمیشہ کس کی امید رکھا کرو, اچھے کی امید رکھا کرو. مصیبت میں بھی خدا سے اچھے کو امید رکھا کرو. حدیث معصوم بھی ہے, فرمایا جس مومن کو بخار بھی ہوتا ہے خدا اس کے بخار کی وجہ سے اس کے کئی مہینوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اگر مومن ہے کوئی بھی تکلیف آپ کو ایسے نہیں آتی. اگر آپ 10 سال بیماری میں جکڑ جکڑ کے دنیا سے چلے جاؤ گے, یہ 10 سال کا بھی اللہ کے دربار میں کیا ہے, حساب و کتاب ہے. اور مومن کبھی کبھی بہت زیادہ تکلیف میں بھی چلے جاتے ہیں تو کیونکہ خدا چاہتا ہے اسے جتنی تکلیف دینی ہے دنیا میں دوں, جب برزخ میں اٹھے اسے نعمتوں سے مالا مار کر دوں. ساری تکلیفیں دنیا میں, ہر دکھ اور تکلیف جو آپ کو ملتا ہے اس کی جزا پروردگار عالم کے دربار میں لکھی ہوئی ہے. تو کبھی بھی زندگی میں اللہ کے لیے برا نہ سوچا کریں, ہمیشہ زبان سے اچھے جملوں کو ادا کیا کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.